کے ہم عنا صدیق اکبر، نبی کے ہم عنا صدیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق وہ ایمان ہے واللہ کی بس، صدیق وہ پہچان ہے واللہ کے بس، یہ کہہ کے تو تاریخ بھی ہو جاتی ہے چپ، صدیق کی وہ شان ہے واللہ کے بس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق بن ابی القحافہ، جو افضل الخلق بعد الانبیاء کا شرف پانے والے ہیں، یعنی انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے زیادہ بلند ترین مقام و مرتبے پہ فائز ہیں، خلیفہ اول ہیں، صدیق ہیں، مجسم سچائی ہیں اور صدیقین کے بادشاہ ہیں، جن کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کی ماں ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جو صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یار غار و مزار ہیں۔ تو جناب آج ہم سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ دوم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ذرہ ناچیز کا سلام قبول کیجیے۔ آج جناب آپ کے محاسن و مناقب پر، آپ کی سیرت و کردار پر، آپ کے شمائل و خصائل پر اور آپ کے روحانی کمالات پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں اگر کچھ گوشے ایسے رہ گئے ہیں کہ جو تشنہ ہیں، جن پہ بات نہیں ہوئی، ہم آج کوشش کریں گے کہ ان گوشوں سے نور ہدایت حاصل کیا جائے۔ آج جو ہستیاں میرے ساتھ موجود ہیں اس پیاری اسی بات کے ساتھ کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں ویسے تو انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی پہچان رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور کی دوستی ہے۔ اور دوستی ایسی ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے مطابقت ہونی چاہیے، ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، نسبت ہونی چاہیے۔ تو جناب بہت پیارا ذکر ہے اور بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع مجھے اور آپ سب کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل ان اسکالر سے جو آج میرے ساتھ آن دی سیٹ ARYQTV نے جو اس بزم کو سجایا ہے، جس میں ہم آپ کے حسن کردار کی خوشبوؤں کو پھیلتا ہوا محسوس کریں گے۔ تو جناب جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور پر مغز، جامع اور پر تاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بہت شکریہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی جداگانہ اسلوب رکھتی ہیں اور مکمل اور مدلل گفتگو فرماتی ہیں، اور ایک انفرادیت آپ کی قائم ہے جو جب آپ بولنا شروع کرتی ہیں تو سننے والے بڑے محظوظ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں، محترمہ پروفیسر ارم ضیاء صاحبہ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ شکریہ۔ اور آج کی جو تیسری مہمان ہیں، ماشاء اللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب بات ہوتی ہے آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اطہار کی عقیدت کی اور مناقب پیش کرنے کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے یہاں یہ شعور بیدار ہے، اور وہ جو عقیدت ہے وہ ان کے انتخاب کلام میں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ تو ہم سلام، ہدیہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں افضہ نوید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کی خوبصورت آواز سے آغاز کریں گے۔ محمد محمد محمد
محمد محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال آئینہ بھی وہی عکس جمال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم ہا میم دار مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دار مصطفیٰ بے مثال آپ سا مشفق و مہربان ہے کہاں رحمتِ کبریاء بالیقین بے گمان ہے خدائے جہاں مصطفیٰ وہاں حق نے بخشا انہیں ایسا قرب و وصال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال اور حب آل نبی میرا ایمان ہے عشق اصحاب سے ہاں میری شان ہے اولیاء سے وفا میری پہچان ہے کس نے بخشا میری فکر کو یہ خیال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال ماشاء اللہ سلامت رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتوں سے نوازے. بہت عمدہ آغاز آپ کی جانب سے. میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں گی اور محترمہ امتیاز جاوید قاقوی صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی. مجھے اور میرے ناظرین کو بتائیے کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کے جو محاسن ہیں، آپ کے جو فضائل ہیں، وہ کیا ہیں؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار.
آپ نے کہا قرآن مجید کی آیات مبینات کی روشنی میں، دیکھیں ندا ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور مفسرین اس کی تفاسیر لکھتے ہیں تو کئی آیات کے شان نزول میں کہیں نہ کہیں سیدنا صدیق اکبر کا کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی واقعہ اس کا ملتا ہے۔ سورہ توبہ کی جن آیات سے میں نے شروع کیا، یہ وہ آیات ہیں کہ جو بینات ہیں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ اکیلے یار غار ہیں اور کوئی اور نہیں ہے، غار ثور ہے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور اب بھی تصوف کی اس میں کہتے ہیں کہ اتحادی توجہ میں رنگ چڑھ جاتا ہے جب ایک مرشد اپنے مرید کو بس مسلسل دیکھنے کی ایک جو ہوتا ہے تسلسل، تو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت وہ فقط حضور کو دیکھ رہے تھے اور اس اتحادی توجہ کا پورا مرکز تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اب آپ کہیں سے بھی کسی بھی مفسر کو اٹھا کر دیکھیں، لا تحزن ان اللہ معنا کی یہ آیات مبارکہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی اس رفاقت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پھر سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور ان آیات سورۃ اللیل کی 18 سے لے کر آگے 20 تک آیات ہیں۔ اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو اس وقت لوگوں نے یہ سوچا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کیا بلال حبشی نے کہیں کوئی احسان کیا تھا سیدنا صدیق اکبر پر، انہوں نے کیوں آزاد کیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ہے ضرور۔ تو اس وقت یہ آیات اتری کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی نے کوئی احسان نہیں کیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ان کی مرضی اور مقصود تو فقط اپنے رب کی رضا ہے اور رب ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ آیات مبارکہ جہاں کہیں کسی بھی مفسر کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے اس واقعے کی نشاندہی میں یہ اتری۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انعام یافتگان کا ذکر کیا، اور انعام یافتگان کے 4 طبقات کا ذکر آتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب صدیقین کا جہاں لفظ آتا ہے اور آپ دیکھیں انبیاء کے فوراً بعد آ رہا ہے، تو صدیقین میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام، آپ بادشاہ ہیں صدیقوں کے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو صدیق فرمایا، تو صادق کا کمال درجے پر ہونا صدیق بنا جاتا ہے، جو یہ اعزاز آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر دیکھیں سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ جو محبوب سچائی کے ساتھ آیا، سچائی وہ اللہ رب العزت کے وعدہ لا شریک ہونے کی، اور فرمایا وصدق بہ، جس نے ان کی تصدیق کی۔ تصدیق سب صحابہ نے کی، تمام مومنین مسلمین نے کی، مگر بغیر کسی تردد، بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ آپ کا نام بھی صدیق ہے، تو اس لیے ان آیات کے شان نزول میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، کیونکہ آپ صدیقوں کے بادشاہ ہیں۔ ماشاءاللہ، بات ہو رہی ہے تاجدار صداقت کی، ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر رخ سے مکمل ہیں جناب صدیق، بعد نبی افضل ہیں جناب صدیق۔ جناب بات ہو رہی ہے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ بریک سے قبل محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ قرآنی آیات کس طرح سے آپ کے فضائل اور آپ کی مناقب بیان کر رہی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء کے جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کے محاسن کیا ہیں؟ جی محترمہ ارم ضیاء صاحبہ، میں آپ کی سمت آؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے فرماتے تھے کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جب آپ کی طبیعت بڑی ناساز تھی، سر پہ آپ نے کپڑا باندھا ہوا تھا اور ایک مرتبہ حجرہ مبارک سے نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست چنتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو چنتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے تو ایک طرف حضرت صدیق اکبر تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شق ہوگی، اور اس کے بعد حضرت عمر کی قبر مبارک جو ہے وہ شق ہوگی۔ اب جیسے ابھی امتیاز آپا نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ذکر کیا تھا، تو اسی سے حدیث مبارکہ ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی وجہ سے پریشان تھے کہ دشمن باہر تھے، اور آپ نے اپنی فکر ضائع کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو اگر اپنے قدموں کی طرف بھی ذرا سا نیچے جھکیں گے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ تو اب اس میں ذرا وہ فضائل و مناقب دیکھو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور تیسرا یہ رتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے کہ کیا خیال ہے کہ تیسرا اللہ ساتھ ہے۔ تو سوچو اس سے زیادہ فضیلت کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا، سرکار علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے روکا اور آپ نے پوچھا کہ اے ابو دردہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کیوں چل رہے ہو کہ یہ تم سے افضل ہیں، یہ تم سے بہتر ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو روز سورج نکلتا ہے اور وہ اپنی روشنی اللہ کے بندوں پہ پھیلاتا ہے، اس میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جتنی محبت ظاہر ہے آپ سے کی ہے اور جو آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں کسی بات کے اوپر ذرا سا اختلاف ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ حضرت ابوبکر نے اپنا وہ معاملہ حضرت عمر سے ختم کیا، لیکن پھر بھی دل کافی رنجیدہ تھا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ میرا حضرت عمر کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور مجھے اس پہ افسوس ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت عمر بھی تشریف لے آئے اور وہ بھی اسی ملال کا شکار تھے کہ میں نے یہ بات ان سے کی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جو سخت فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم اس شخص کو اذیت دینا یا ناراض کرنا پسند کرو گے کہ جو شروع سے میرے ساتھ ہے اور جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ ابو بکر کو اذیت مت دینا، کیونکہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر یہ واجب ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان سے محبت بھی کریں۔ ماشاء اللہ، یعنی یہ بھی ایک اہم ترین پہلو ہے کہ اسلام میں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیا ہے، اور پھر آپ کا جو ادب ہے اور احترام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیم دے دی، واجب کر دی۔ بے شک بے شک۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو جناب ہمیں جب صف اول کے ہم ناموں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک نام نظر آتا ہے، اور بھی کئی نام ہیں، لیکن وہ جو نام جس کی میں بات کر رہی ہوں اور وہ یار غار و مزار کا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ اس محبت کو، اس عشق کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ندا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی سوچا تو پیکر صدق و وفا اور پیکر محبت نظر آتے ہیں۔ جس جہت سے دیکھیں، جس رنگ سے دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اس قدر فنا ہے کہ آپ کے مزاج کو سمجھنے والے، آپ کی طبیعت کو سمجھنے والے، آپ کے احکامات کے اندر چھپے ہوئے لطائف کو سمجھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا بندے کو کہ بندہ چاہے تو دنیا اختیار کرے، بندہ چاہے تو قرب الہی کو اپنا لے، اور بندے نے قرب الہی کو پسند فرمایا۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اشارہ پردہ فرمانے کے حوالے سے، تو آپ زارو قطار رونے لگ گئے۔ تو ایک صحابی لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ چونکہ حضور نے اشارہ فرما دیا تھا کہ بندے نے قرب الہی کو پسند فرمایا،
اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے ان یہ اشاروں کو سمجھنا معمولی بات نہیں یہ ہے، رفیق رسول ہی کا بے مقام و شک مرتبہ آپ ہی کا مقام ہے۔ پھر اسی طرح ایک بار آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور جب آپ خلیفہ بنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہنا، میں خلیفۃ الرسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب آپ کو باصرار بٹھایا گیا کہ آپ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرماؤ تو آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے اور آپ اس سے ایک سٹیپ نیچے بیٹھے۔ یہ وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے پار سال یہ حضور سے سنا، بس یہ جملہ بولنا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیزیں مرغوب ہیں، کیا باتیں پسند ہیں، تو آپ فرماتے ہیں 3 باتیں مجھے پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دیکھے نہ دیکھے میں دیکھوں اور دیکھتا چلا جاؤں، دیکھتا چلا جاؤں۔ تو ایک یہ بات کہی، دوسرا فرمایا اپنے مال کو حضور کے قدموں پر قربان کرنا، اور اس کا آپ نے عملاً ثبوت دیا۔ تاریخ عالم اور آسمان نے کبھی ایسی چشم فلک نے نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اس طرح قربان ہو جائے کہ اپنے گھر سے، اس زمانے میں خواتین سلائی کیا کرتی تھیں تو خیمے جو ہوتے تھے، گھر جو ہوتے تھے، ان کی دیواروں میں سوئیاں لگا دیا کرتی تھی جن سے کشیدہ کاری ہوتی۔ جب سیدنا صدیق اکبر مال لے کر جا رہے تھے تو آپ دیواروں پر ہاتھ مار رہے تھے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ سارا مال حضور کی قدموں میں لا کر قربان کیا۔ اسی طرح آپ حضرت ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے کہ تذکرہ یار چھڑ جائے، حضور کی بات کرو، بس وہ بات ہوتی رہے، وہ ذکر ہوتا رہے۔ اور تیسرا آپ نے بتایا تھا کہ ایک اپنی بیٹی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنا، کہ جس سے رشتہ قرابت ایک بنا۔ تو آپ تینوں چیزوں پر غور کریں تو تینوں آپ کی محبت اور آپ کے عشق کی علامتیں ہیں۔ پھر آپ شروع سے دیکھیں مکہ پاک سے کہ جب آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ ہجرت شاید ہم کریں تو آپ نے اونٹنیوں کو پالنا شروع کیا کہ وہ سواری کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے کہ آپ کو چنا گیا ہے میرے ساتھ رفاقت کے لیے، تو آپ رونے لگ گئے۔ اور آپ رونے لگے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی خوشی میں بھی اتنا روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو بچھڑے تو روئیں، ملے تو روئیں۔ اور پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو وفات ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام سے آپ تقریباً 2.5 برس چھوٹے تھے، اور اتنے ہی برس آپ رہے گویا کہ آپ کی عمر نے بھی وفا کی آقا علیہ السلام سے۔ اور آپ نے جو عرصہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے بعد گزارا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے عطر سے اس طرح آواز آتی جیسی کوئی ہانڈی ابل رہی ہو، اتنا آپ ہجر میں تڑپتے تھے۔ اور دن بھر آپ سلطنت کے امور معاملات میں گم ہیں، آپ لگے ہوئے ہیں، دن رات آپ نے ایک کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ مگر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ غور کریں، اسی وقت آپ حضوری کی ان کیفیات میں چلے جاتے، اور نبی کریم علیہ السلام کی یاد سے اور ہجر سے آپ اس قدر روتے تھے کہ آپ کا تڑپنا دیکھنے والوں سے دیکھا نہ جاتا تھا، ان کو بھی تڑپا جاتے تھے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ جس کی کوئی اختتام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے جو پیکر صدق و وفا ہے، جنہوں نے فنا فی الرسول ہو کے وہ مقام پایا، وہ فضیلت پائی، وہ مرتبہ پایا کہ جو آپ ہی کی شان ہے، آپ ہی کا خاصہ ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کے حسن کردار کی خوشبو سے آج خواتین کی یہ بزم مہک رہی ہے اور انشاءاللہ مہکتی رہے گی۔ جناب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے کمالات پر اور آپ کے آپ کی شخصیت کے ان گوشوں پہ کہ جن سے ہمیں اپنے لیے پیغامات لینے ہیں، میسیجز لینے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ غزوات میں جب آپ شرکت کیا کرتے تھے محترمہ ارم ضیاء صاحبہ، تو اس کا کیا احوال ہوتا تھا؟ ندا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں ظاہر آپ نے ذکر کیا، لیکن اگر ہم
غزوہ بدر سے ہی شروع کریں، ظاہر ہے کہ جو کفر اور حق میں پہلی جنگ تھی، تو سرکار علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یقیناً آپ ہیں، آپ سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ بہادر شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کا خیمہ مبارک جنگ بدر میں لگا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے پاس سائے کی طرح موجود رہتے تھے، کیونکہ در حقیقت دشمنوں کا جو اس وقت ٹارگٹ تھا، جو نشانہ تھا، وہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ بہادر حضرت صدیق اکبر ہیں کہ وہ سائے کی طرح اس خیمے کے پاس بھی موجود ہوتے تھے کہ دشمن کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے خیمے کے نزدیک کسی طور بھی آ سکتا تھا۔ پھر اگر ہم جنگ احد کی بات کریں تو ظاہر ہے اس میں کسی وجہ سے جب پاسا پلٹا اور آپ لوگ پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو ابو سفیان اس نے آواز لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، لیکن جواب نہیں دیا گیا۔ تو اس نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ یہ سوچ کے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں تو سرکار علیہ السلام ہر حال میں یہاں موجود ہوں گے، کہ آپ کی غزوات میں بھی قربت کا یہ حال ہوتا تھا۔ پھر جنگ تبوک کی جہاں پہ بھی آپا نے یہ بات کی تھی کہ سارا اپنا سامان لے آئے، تو وہ بہت ہی ایک خوبصورت قصہ ہے کہ اس دن حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کیونکہ مال و اسباب میں زیادہ تھے کہ آج میرا زیادہ ہوگا، تو جب دونوں پہنچے تو سرکار علیہ السلام کا سوال بدل گیا، یہ نہیں پوچھا کیا لائے، صدیق اکبر سے پوچھا کہ صدیق اکبر سے کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں صدیق اکبر کی سخاوت سے آگے کبھی نہیں جا سکتا، کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام، اور حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کے کپڑے کو ببول کے کانٹوں سے سی کے پہنا ہوا تھا، اور افضلیت اور محبت اور چاہت آپ کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر سے پوچھئے کہ مجھ سے راضی تو ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت یہ پوچھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر سے پوچھیں کہ مجھ سے راضی تو ہے، کیا ٹاٹ میں آ گیا؟ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہی نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور کہتے جاتے میں اپنے رب سے راضی، روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ میں اپنے رب سے راضی۔ تو تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی اور آپ ہر غزوے میں موجود رہے، اور اگر میں یہ کہوں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کا سایہ بن کے ان کے ساتھ موجود۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ طرز خلافت کیسا تھا آپ کا؟ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو کہ جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بنے جی، تو آپ کے ایک جہت سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ ختم نبوت کے پہلے محافظ بھی بنے ہیں، کیونکہ جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت حالت یہ تھی بہت سے مدعیان نبوت کے دعوے دار سامنے آ گئے تھے، جن کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سختی دکھائی، وہ استقامت دکھائی کہ صحابہ کے لشکر پر لشکر بھیجے اور ختم نبوت کا ایک وہ کلیئر کیا کہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اس پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ پھر اسی طرح دیکھیں تو قبیلے مرتد ہو گئے تھے، یہ وہ قبیلے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، اور یہاں تک آتا ہے کہ مدینہ پاک سے باہر نکلو تو مضافات سارا بھر چکا تھا ان قبائل سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظم و نسق سنبھالتے ہی آپ نے فوری طور پر ان کی سرکوبی کی اور لشکر بھیجے اور پورے مدینہ پاک کو پرامن بنایا۔ پھر دیکھیں تو ارکان اسلام میں زکوٰۃ کے لیے منکرین زکوٰۃ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور باقی صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہیں تو آپ رہنے دیں ان سے، ابھی ان سے نہ وہ باز پرس کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلال میں آگے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا تو اسے دینا پڑے گی، ورنہ ابو بکر کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ نے حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا تھا، وہ لشکر رک گیا تھا، آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ اب لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جب صحابہ اتنے برگزیدہ موجود ہیں تو حضرت اسامہ چونکہ نوجوان ہیں
تو ان کے بجائے کسی اور کو سپہ سالار مقرر کر لیا جائے. تو اس وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ گئے اور آپ نے استقامت دکھائی اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت و وفا کہ حضور کا فرمان تھا. تو اس میں چاہے مدینہ کے جنگلات سے آ کر مجھے درندے اٹھا کر لے جائیں مگر اسامہ کا لشکر روانہ ہوگا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا سینہ کھل گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں حق پر ہیں. تو پھر آپ نے نظم و نسق جب سنبھالا تو اب ایک نوزائیدہ سلطنت تھی, ایک ریاست تھی ایسی جس میں ہر طرف سے دشمنان نگاہ میں رکھے ہوئے تھے, حملے کر رہے تھے ہر لحاظ سے. تو آپ نے بیت المال کی تنظیم کی, مال غنیمت کو تقسیم کیا. اسی طرح آپ کے لیے جو وظیفہ مقرر ہوا اس میں اس قدر احتیاط کہ آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ شیرینی کھانے کو دل چاہتا ہے اور ہوتا نہیں ہے, تو فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتی ہیں کہ میں اس میں سے بچا لوں, اور بچا کے جس دن میٹھا پکتا ہے اسی دن آپ اپنا وظیفہ کم کر دیتے ہیں کہ اتنا میری ضرورت سے زائد ہے. اور یہیں تک نہیں بلکہ مرنے سے پہلے آپ نے وہ بھی سارا ادا کر دیا. پیغام کیا دیں گی, کیسے آپ کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ ندا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جو اہم ترین پہلو ہے وہ آپ کی استقامت ہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جتنے مصائب آپ نے جھیلے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کو کہہ کر چھوٹی سی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے گئے اور کفار نے جو حملہ کیا تو سرکار علیہ السلام کو بچاتے ہوئے خود اتنے زخمی ہوئے کہ لوگ سمجھے کہ آج آپ کا وصال ہو جائے گا, لیکن کوئی چیز آپ کو استقامت سے ہٹا نہیں سکی تھی. پھر استقامت کے ساتھ رحم دل تھے, اور پھر یہ کہ عملی نمونہ پیش کرتے تھے سرکار علیہ السلام سے محبت کا. تو اس وقت جو آپ کی شخصیت سے, آپ کی ذات سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو, ہم کو بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے جیسے کہ محبت کرنے کا حق ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ جب انسان نیکی کرے تو وہ یہ سوچے کہ سرکار علیہ السلام کے اصحاب کیسے نیکیاں کرتے تھے کہ جب آپ نے حضرت بلال کو اور 7 کنیزوں کو, دوسرے غلاموں کو آزاد کرایا تھا, کہ اپنا پیسہ راہ خدا میں دینا اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا, کبھی اپنا کسی پہ احسان نہیں جتانا. کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا, پردہ فرمایا, تو سوچو استقامت کا کیا مظاہرہ تھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے تو وہ یہ جان لیں کہ اللہ اور اس کا نام ہمیشہ رہے گا, لیکن دل میں جو غم کی شدت تھی, لیکن لوگوں کے سامنے کھڑے تھے جس کی مسلمانوں کو اس وقت بے انتہا ضرورت تھی. تو ان کی شخصیت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر ہم سرکار علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی طرز زندگی اپنانا ہے جنہوں نے حقیقتاً نہ صرف محبت کی بلکہ اس کا مظاہرہ کیا. وہ زبانی محبت نہیں تھی, وہ ہر عمل سے جاری تھی, اور ہمیں بھی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو ایسا کرنا ہے کہ جس سے وہ محبت جاری ہو. ماشاءاللہ, میں بہت مشکور ہوں محترمہ ارم ضیاء صاحبہ آپ کے, ہم بہت شکر گزار ہیں محترمہ امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ آپ کے, اور محترمہ افضا نوید, ہم جانے نہیں دیں گے ایسے, آخر میں آپ کی خوبصورت آواز میں ایک منقبت شامل کریں گے. لیکن جناب آپ کے فضائل کا سمندر جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں آپ کی سیرت و کردار کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. اللہ نے یہ شان تھی ان کو بخشی, کرتے رہے رشک ان پہ رفیقان نبی, اور اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو وہ پہلے نمازی وہ امیر الحج بھی. فی امان اللہ, السلام علیکم. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی, مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی, نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی, نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. ہم ان کی
مدح کوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی، زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔